حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیٹی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کے ساتھ اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کو لے کر سفر پہ روانہ ہو گئے۔ تو مسلمان چاہتے وہ مکے کی سرزمین ہے جہاں بار جنگل بھی آباد، وہاں پہنچے اور جب وہاں پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سواری سے اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کو اتارا، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اتارا، اور مسلمان اتار کے واپس آنے لگے تو بیوی نے بازو کو پکڑ لیا، اور بیوی عرض کرنے لگی، اے میرے زندگی کے ساتھی، میری کو غلطی، میری کو کوتاہی، میری کو نافرمانی، مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی انسان نظر نہیں آ رہا، یہاں تو کوئی آبادی نہیں، یہاں تو کوئی چشمہ، کوئی پانی نہیں، تو مجھے اس ویرانے میں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، حاجرہ میں چھوڑ کے نہیں جا رہا، اس کی مرضی ہے، سبحان اللہ، اس کی مرضی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اگر اللہ کا حکم ہے تو بس ٹھیک ہے، آپ جائیں، جو آپ کو اس آگ میں زندہ رکھ سکتا ہے، جو آپ کی حفاظت فرما سکتا ہے، وہ مجھے اس جنگل میں بھی رکھ رہے گا، مجھے اس جنگل میں بھی رکھ رہے گا، آپ جائیں، اگر میرے اللہ کا حکم ہے تو آپ جائیں۔ مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیٹی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا چھوڑ کے مسلمان اب جا رہے ہیں، اور جب تھوڑے سے دور گئے تو واپس مڑ کے دیکھا تو ہاتھ اٹھائے، کائنات کے مالک ان کو اپنی حفظ و مان میں رکھا، ان کو وہ شان، وہ مقام عطا فرمانا جس پہ تیری رضا ہے، جس پہ تو راضی ہے، اور ان کی حفاظت فرمانا۔ دنیا معلوم یاد رکھو، جو اللہ کا رسول ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے، جو پیغمبر ہوتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب مسلمان دعا کر کے چلے گئے، ادھر اس اجار بیابان میں، اس جنگل میں حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا اپنی بیٹی حضرت اسماعیل علیہ السلام لے کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ مسلمان اب جو پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا، جو ستو تھے وہ بھی ختم ہو گیا۔ دنیا والوں اب ماں دیکھتی ہے کہ پانی ختم ہو گیا، ستو ختم ہو گئے، اب کیا کرو؟ تو بار اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ رہی ہے۔ مسلمان بار اپنے بیٹے سے پیار کر رہی ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام زبان حلق سے باہر پیاس کی وجہ سے، اور کبھی ماں اپنی زبان اپنے بیٹے کے منہ میں ڈالتی ہے،
کبھی اپنی بیٹے سے پیار فرماتی ہے اور کبھی آسمان کی طرف دیکھتی ہے۔ دنیا والوں بڑھاپے چ پتر میرے آئے، پتر گنڈا ہوندے تے ماما دے دل نرم ہوتے، ماما کے دل اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے۔ اب ماں سے برداشت کہ میرے بیٹے کو کچھ ہو۔ اب مسلمان جب دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے منہ سے زبان باہر آ گئی اور پیاس لگی ہوئی ہے، ماں کو برداشت نہ ہوا، ماں بھاگی اپنے بیٹے کو چھوڑ ادھر اس کائنات کا مال دیکھا، اس کے ملائکہ اس کی حوریں دیکھ رہی ہیں، جو اس کا بھی خدا ہے، جو فرش کا بھی خدا ہے، اور جو اس کائنات میں اڑنے والوں کا بھی خدا ہے، سبحان اللہ، جو زمین پہ چلنے والے دسنے والوں کا بھی خدا ہے، جو سمندر کی گہرائی میں رہنے والے ان کا بھی خدا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کے ملائکہ اس کے حوریں بھی دیکھ رہی ہے۔ دنیا والوں کا ماں اپنے پیاسے بیٹے کے لیے پانی کے لیے کبھی اس پہاڑی پہ، کبھی اس پہاڑی پہ، کبھی اس پہاڑی پہ بھاگ رہی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہی ہے، دعا کر رہی ہے، اے کائنات کے مالک میرے بیٹے کو اپنے حفظ و مان میں رکھنا، اے کائنات کے مالک میرے بیٹے کو کچھ بھی نہ ہو، اگر تو چاہتا ہے کسی اجمیش میں ڈالنا تو مجھے ڈال دے، اے کائنات کے مالک میرے بیٹے کو اپنے حفظ و مان میں رکھنا، میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو، ماں حاضر ہے۔ دنیا والوں اس کائنات کا مالک ماں کی التجا سن بھی رہا ہے، اپنے قدرتی کانوں سے اور اپنی قدرتی آنکھ سے دیکھ بھی رہا ہے۔ مسلمان حضرت حائلہ رضی اللہ عنہا اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے، اے کائنات کے مالک میرا بیٹا، میں اپنے بیٹے کے بغیر رہ نہیں سکتی، اب کہاں جاؤں، کسی دروازے کو دستک دوں، کسے مدد مانگوں، تیرے علاوہ کون ہے جو میری مدد کرے، کون ہے جو اس ورانے میں میری مدد کرے، میری مدد کر، جہاں نہ کوئی چشمہ ہے، نہ کوئی نلکا ہے، نہ کوئی ہاسپٹل ہے، کہاں جاؤں، بتا، تو خالق ہے، مالک ہے، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، کس کے دروازے کو جا کے دستک دوں، میری دعا کو سن، میری دعا کو سن، ایک ماں تیری بارگاہ میں التجا کر کے دعا کرتی ہے، تو پوری کائنات کا مالک خالق ہے، پوری کائنات کی لگام تیرے ہاتھ میں ہے، مجھے بتا میں کس کے دروازے کو دستک دوں، تیرے علاوہ کون ہے جو میری مدد کرے، میری مدد کر، میرے بیٹے کو زندگی عطا فرما، میرے بیٹے کو زندگی عطا فرما۔ دنیا والوں ایک ماں اللہ کی بارگاہ میں التجا کر یہ دعا کر رہی ہے، کبھی اس پہاڑی پہ، کبھی اس پہاڑی پہ، کبھی اس پہاڑی پہ، ماں دور نہیں جا رہی، کہیں یہ نہ ہو کوئی جنگلی جانور میرے بچے کو نقصان پہنچا دے۔ دنیا والوں یاد جنگلی جانوروں کو تو پتا ہے یہ نبی ہے، یہ نبی ہے، یہ نبی ہے، وہ بھی جانتے ہیں یہ نبی ہے۔ اب مسلمان ماں بھاگ رہی اپنے بیٹے کے لیے، بیٹا پیاسا حلق سے زبان باہر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے ملائکہ اس کی حوریں دیکھ رہی ہے،
تو دنیا والوں اللہ کی ذات حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم فرمایا جا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے چشمہ جاری سبحان اللہ ہماری قدرت کا فیصلہ ہے ماشاءاللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے اور اپنی ایڑی ایسے زمین پہ رگڑ رہے دنیا والوں وہ پتریلی زمین ہے وہ زمین جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کو دیکھا تو اللہ کی طرف مسلمان وہ زمین عرض کرنے لگی ہے کائنات کے مالک ایڑی تو اسماعیل کی ہے اور اس میں نور محمد کا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس میں نور تیرے مصطفیٰ کا اس میں نور تیرے حبیب کا ہے ایڑی اسماعیل کی ہے اور اس میں نور مصطفیٰ کا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دنیا والوں زمین نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کائنات کے مالک مجھے کیا پتا تھا کہ تیرے نبی نے میرے پاس مہمان بن کے آنا ہے مہمان بن کے آنا ہے تو دنیا والوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑی اس زمین پہ رگڑ رہے ماں اپنے بیٹے کے لیے رو رہی اللہ سے بیٹے کی زندگی مانگ رہی ہے اور ادھر اللہ تعالیٰ نے اس ماں کی دعا کو قبول کر لیا اور حکم فرما دیا کہ اسماعیل کی ایڑی سے چشمہ جاری ہو جائے تو دنیا والوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے چشمہ جاری ہوا سبحان اللہ ماں باغی اور جلدی اس پانی کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے منہ میں ڈالنے لگی اور مسلمان پھر اس پانی کو سنبھالنے لگی زم 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 دنیا والوں ادھر حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حکم تھا کہ پانی بھی پلا اور پانی میں غسل بھی کروا دے سبحان اللہ کوتا بھی لوا دے پانی میں کوتا بھی لوا دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دنیا والوں اب ماں نے اپنے بیٹے کو پانی پلا لیا اور پھر پانی کو سنبھالنا شروع کر دیا اگر اس پانی کو حضرت حائرہ سماعتی نہ تو اس پوری کائنات میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے جو پانی نکلا جو چشمہ جاری ہوا پوری کائنات کے انسان پیتے سبحان اللہ سبحان پوری کائنات کے انسان پیتے اس پانی جو آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے وہ چشمہ جاری ہوا پوری کائنات کے انسان پیتے اب مسلمان اپنے اللہ کا شکر ادا کیا بیٹے کو پانی پلا کے سینے کے ساتھ لگایا اور اپنے اللہ کا شکر ادا کرنے لگی وہ ماں رو رہی اپنے بیٹے کو سینے کے ساتھ لگا کے اور اپنے اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے سبحان اللہ اپنے اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے سبحان اللہ دنیا والوں رات کو صبح جہاں باری تھا اور اوپر پرندے اس پانی کے اوپر اڑ رہے اور ایک قافلہ جو یمن کی سرزمین سے مکے کی طرف آتا ہے مکے سے شام کی طرف جاتے ہیں وہ جرمٹ والے وہ قبیلہ جب مکے کی سرزمین میں پہنچا تو انہوں نے ایسے کر کے دیکھا کہ آسمان پر پرندے اڑ رہے
وہ حیران ہو گئے، ان کو پتا تھا کہ پرندے وہاں اڑتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے، پرندے وہاں اڑتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے۔ وہ چلتے حضرت حائرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کیا دیکھا کہ پانی ہے اور ساتھ ایک اللہ کی بندی بیٹھی ہوئی ہے جس کی گود میں خوبصورت بچہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بچہ ہے۔ قبیلے کا ایک فرد پاس ہے اور آگے دیکھتے لگے حضرت حائرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی پیچھے ہو جا، میں کوئی عام عورت نہیں، میں نبوت کے گاہ سے ہوں، پیچھے ہو جا۔ اس نے عرض کیا اللہ کی بندی اتنا خوبصورت بیٹا گود میں لے کے بیٹھی ہوئی ہے اس ورانے میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت حائرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی میری اللہ کی مرضی ہے، سبحان اللہ، میری اللہ کی رضا ہے، میرے اللہ کی مرضی ہے، میرے اللہ کی رضا اس کے حکم سے بیٹھی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کیا ہے، میرے بیٹے اسماعیل کی ایڑی سے مجھے چشمہ ملا، سبحان اللہ، مجھے یہ پانی ملا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ دنیا والوں وہ جو قبیلے کا سربراہ تھا وہ حیران ہو اور عرض کرنے لگا اے اللہ کی بندی، اگر تو فرمائے تو ہم بھی یہاں آ جائیں، ہم بھی اپنے بچوں کو لے آئے۔ تو حضرت حائرہ رضی اللہ عنہ نبوت کے گھر سے سمجھ گئے، جان گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی نہیں بھیجا، اس کی کوئی اپنی قدرت حکمت ہے، اس نے اپنی قدرت سے بھیجا ہے۔ تو مسلمان فرمانے لگی آ جاؤ، تم بھی یہاں بسیرا کر لو، پر یاد رکھو آب زمزم کی مالک میں ہوں، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ آب زمزم میں کسی کو نہیں دوں گی، اس کی مالک میں ہوں۔ انہیں عرض کیا ہمیں قبول ہے، ہمیں قبول ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سید مرشد، سید مرشد، غلام ہیں، غلام ہیں، غلام رسول میں جو خود عشق مصطفیٰ، نعرہ رسالت، پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب مسلمان وہ قبیلے والے اپنے بچوں کو لے وہاں آ گئے، انہوں نے وہاں کلے پالی گھر بنا لیے۔ اب مسلمان حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہ بچپن ہے۔ دنیا والوں ماں کی گود ہے، ماں کا چہرہ ہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کے ملائکہ اس کی حوریں دیکھ رہے ہیں۔ خدا کی قسم ماں کی گود میں اللہ کے نبی کی پرورش ہو رہی ہے۔
اور خود خدا کی مرضی ہے، اپنی مرضی سے ماں کی گود میں اپنے نبی کی پرورش کروا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلمان حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا گود میں پرورش پا رہے۔ اب مسلمان وقت گزرنے لگا، حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام شادی ہو گئی۔ مسلمان ادھر ملک شام حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں، اور اپنی بیوی حضرت سیرہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگے میں چاہتا اپنے بیٹے اسماعیل کو ملو۔ تو بیوی جواب میں عرض کرتی ہے وہاں رہنا نہیں، سواری سے اترنا نہیں، بس اپنے بیٹے اسماعیل کو دیکھ کے آ جانا ہے۔ اللہ کے نبی نے جواب میں فرمایا بس اپنے بیٹے کو دیکھ کے آ جاؤں گا، سواری سے اتروں گا نہیں، رہوں گا نہیں، بس دیکھ کے آ جاؤں گا۔ دنیا والو حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے چلے مکے کی سرزمین میں پہنچے، اور دروازے کو دستک دی۔ جب دروازے کو دستک دی تو ایک اللہ کی بندی باہر آئی اور عرض کرنے لگی، فرمائیں کس کو ملنا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے تمہاری گھر والا کہاں ہے؟ اس نے جواب میں عرض کیا وہ شکار کے لیے گئے ہوئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے یہ بتا کیسا گزر ہوتا، کیسا گزر ہوتا۔ اس نے جواب عرض کیا حالات برے ہیں، خامد شکار کے لیے جاتا ہے اور کتنے دن گھر نہیں آتے، حالات برے ہیں، بھوک بھی آ جاتی ہے، تنگی بھی آ جاتی ہے، کئی دن میرا خامد گھر نہیں آتا، میں انتظار میں بیٹھ کے رہتی۔ تو مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تیرا خامد آئے اس کو میرا پیغام دینا کہ بوڑھا سفید داڑھی والا بزرگ آیا تھا اور وہ ایک پیغام دے کے چلا گیا ہے کہ جی دلیز اور یہ چوکڑ جو ہے اس کو تبدیل کر دے تیرے لائق نہیں، بس یہ میرا پیغام دے دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ پیغام دے کے واپس ملک شام کا سفر شروع کر دیا۔ شام حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے، ابھی قدم رکھا تو فرمانے لگے اے میری زندگی کی ساتھی کو آیا تو جواب میں اس اللہ کی بندی نے عرض کیا ہاں ایک بوڑھا سا بابا تھا جو سواری پہ سوار تھا، ایسے لگ رہا تھا بڑی دور سے بڑا لمبا سفر طے کیا اور آپ کا پوچھا اور جاتے یہ پیغام دے کے گئے ہیں کہ
کہ یہ دلیل اور چوکٹ اس کو بدل دے، یہ تیرے لائق نہیں۔ تو دنیا والوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو پیغام دے کے گئے اس اللہ کی بندی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دے دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سن کے فرمانے لگے چل اب تیری اس گھر میں کوئی ضرورت نہیں۔ وہ دلیل، وہ چوکھٹ، وہ تو ہے، وہ تیرے بارے میں بات ہے، تیرے چہرے پر ان کو کوئی اچھی بات نظر نہیں آئی، تیرا کو کردار ان کو پسند نہیں آیا، تیری کو بات ان کو پسند نہیں آئی۔ وہ چوک، وہ دلیل، وہ تو ہی ہے۔ اپنا سامان پکڑ، آج کے بعد تو اس گھر میں رہ نہیں سکتی، میں تجھے فارغ کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگی میرا قصور کیا، میری غلطی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے تو جانتی نہیں اس ہستی کو، وہ اللہ کا رسول ہے، وہ اللہ کا نبی ہے، اور میرے باپا، وہ میرے باپا تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ انہوں نے اپنی آنکھ سے تجھے دیکھ لیا اور کوئی اچھی بات تیرے میں نظر نہ آئی، اسی لیے وہ فرما گئے ہیں اب تو جا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ دنیا والوں، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، وہ آج ہوتا ہے جسے اللہ کا رسول نبی دیکھ لے۔ اب مسلمان دوبارہ ملک شام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ کیا، تو اپنی بیوی حضرت سیرہ رضی اللہ عنہ کے پاس اپنا پاک اور پاکیزہ چہرہ، اپنے پاک اور پاکیزہ قدم لے کے آئی اور فرمانے لگے میں چاہتا ہوں اپنے بیٹے اسماعیل کو دیکھا۔ تو جواب میں بیوی عرض کرنے لگی کہ بس دیکھ کے آنا ہے، سواری سے اترنا نہیں، رہنا نہیں، بس دیکھ کے آ جانا ہے۔ اللہ کے رسول نے جواب میں فرمایا بس اپنے بیٹے اسماعیل کو دیکھ کے آ جاؤ۔ ملک شام سے سواری پہ سوار مسلمان مکے کی سرزمین میں پہنچے، دروازے کو دستک دی، اندر سے ایک اللہ کی بندی باہر آئی۔ اس نے جب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو دیکھتی ہی رہ گئی، چہرے پہ نور ہے، چہرے پہ نور ہے۔ خدا کی قسم 40,000 پیغمبروں کا دادا ہے یہ، جس کی نسل میں 40,000 پیغمبر ہیں، یہ اس کا چہرہ ہے جو اللہ کا رسول بھی ہے، اللہ کا نبی بھی ہے، اور اللہ کا یار بھی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ وہ دیکھتی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کی بندی، گھر والا کہاں ہے؟ اس نے جواب میں عرض کیا بابا جی آپ سواری سے نیچے ہیں، لگتا ہے آپ نے بڑا لمبا سفر کیا ہے، بڑی دور سے آئے ہیں، آپ کے پاؤں سوجے ہوئے ہیں، آپ کے چہرے پہ گرد و غبار، پہلے نیچے آئے، میں آپ کی نوکری دوں، میں آپ کی خدمت کروں، میں آپ کے لیے کھانا بناؤں، آپ نیچے آئے، میں آپ کے قدموں کو دباؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پہلے یہ بتا تیرے گھر والا کہاں ہے، کیسا گزر ہوتا ہے، گھر کے حالات کیسے ہیں؟ اسے عرض کیا اللہ کا شکر
بھی سونا دیتا ہے کار دا بھی سونا گزر ہوندا ہے خامد جاندے نے جا کے شکار کرتے نے سونا سونا گوشت لے آتے نے اسی پکا کے کھانے اللہ دا بڑا شکر ہے بڑا سونا میرے کار دا وسیبہ ہوندا ہے پیا اللہ تعالیٰ نے مینوں ساتھ بھی بڑا سونا دیتا ہے اور میں اپنے کار چ بڑی خوش ہوں سبحان اللہ سبحان جب یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی تو آپ نے فرمایا اللہ کی بندی تیرا خامد گھر کب آئے گا تو مسلمان اس اللہ کی بندی نے جواب میں عرض کیا شام کو گھر آ جاتے ہیں شام کو گھر آ جاتے ہیں تو ساتھ میں عرض کرنے لگی آپ سواری سے نیچے آ جائے لمبا سفر کر کے آئے ہیں بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں اور آپ کے پیر بھی سجے ہوئے ہیں آئیں میں پانی گرم کروں میں آپ کی نوکری دوں میں آپ کے لیے کھانا بناؤں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں آپ نے فرمایا نہیں بیٹی میں اتر نہیں سکتا تو دنیا والوں اس نے پانی گرم کیا اللہ کے اس کے رسول کو اللہ کے یار کو عرض کیا آپ پتھر پہ پیر رکھیے میں آپ کے پیروں کو دھو دوں میں آپ کے پیروں کو دھو دوں جو آپ کے پاؤں ہیں ان کو دھو دوں دنیا والوں اللہ کے رسول پتھر پہ قدم رکھے اس اللہ کی بندی نے گرم پانی سے اللہ کے رسول کے قدموں کو دھویا اور ساتھ میں ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہے آپ سواری سے نیچے آ جائے میں آپ کی نوکری دوں آپ کو کھانا پیش کروں پانی پیش کروں آپ کے قدموں کو دباؤ آپ نے فرمایا اتر نہیں سکتا خدا کی قسم دنیا والوں اتنا وعدے کا پابند یہ اللہ کا رسول ہے جو وعدے کا پکا ہے وعدے کا سچا ہے اور اپنے خدا کا فرما بردار بیوی سے وعدہ کیا ہوا ہے بس دیکھ کے آؤں گا سواری سے اتروں گا بھی نہیں بس اپنے بیٹے اسماعیل کو دیکھ کے آ جاؤں گا دنیا والوں جب یہ بات فرمائی اتر نہیں سکتی وہ حیران ہے یہ کیا دنیا والوں وہ اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھ رہی ہے اور آنکھوں میں آنسو لے آئی اتنا نوری چہرہ اتنا حسن میری زندگی میں پہلی بار دیکھا اور آج مجھے موقع ملا ہے خدمت کا تو سواری سے اتر نہیں رہے وہ رو رہی ہے آپ نے پیار دیا اور پیار دے کے آپ نے فرمایا جب تیرا گھر والا گھر آئے تو اس کو میرا پیغام دینا کہ بوڑھا بابا آیا تھا اور وہ بابا فرما کے گیا ہے دلیز بھی اچھی ہے چوکٹ بھی اچھی ہے سبحان اللہ سونا وسیبہ ہوئے گا خوبصورت وسیبہ ہوگا بس ساتھ میری سلام دے دینا دنیا والوں پیار دیا اللہ کا رسول اللہ کا نبی اللہ کا یار وہاں سے واپس ملک شام کو آ رہے ہیں مسلمان ادھر شام ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی قدم رکھے تو دنیا والوں فرمانے لگے میری زندگی کے ساتھی کوئی آیا تھا وہ جواب عرض کرتی ہے آپ کو کیسے پتا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے خوشبوئیں آ رہی ہیں سبحان اللہ کوئی آیا تھا
تو مسلمان کو جوان عرض کرتی ہے ایک نورانی چہرے والا آیا تھا سبحان اللہ ماشاء اللہ اس کے چہرے سے نور نکل جب وہ بولتے تھے ان کے بولی پھول چل رہے تھے چہرہ نور سے بھرا ہوا ایسی نگاہیں ایسا چہرے پہ نور اتنی میٹھی بولی ایک نورانی چہرے والا آیا تھا سبحان اللہ وہ بزرگ تھے جو سواری پہ سوار تھے آکے انہیں دروازے کو دستک دی آپ کا پوچھا اور میں نے چاہا کہ میں ان کی نوکری دوں میں ان کی خدمت کروں پر انہوں نے مجھے موقع نہیں دیا فرمانے لگے میں اتر نہیں سکتا تو پیر بھی سجے ہوئے تھے ایسے لگ رہا تھا جیسے بڑا لمبا سفر کر کے آئے تو جاتے گھر کا حال بھی پوچھ کے آپ کا بھی پوچھ کے اور فرما کے گئے جب تمہارا خاوند آئے اس کو سلام بھی دینا اور ساتھ میں یہ بھی فرما کے گئے ہیں کہ دہلیز بھی اچھی ہے چوکٹ بھی اچھی ہے خوبصورت سونا وسیبہ ہوئے سبحان اللہ خوبصورت سونا وسیبہ ہوئے گا یہ فرما کے گئے ہیں تو دنیا والوں جوان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے اے میری زندگی کی ساتھی سن تجھے مبارک بات ہے وہ اللہ کا رسول تھا وہ اللہ کا نبی اللہ کا دوست تھا اور میرے باپا تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خوش نصیب ہے کہ تجھے پیار بھی دے کے گئے ہیں تجھے دعا بھی دے کے گئے ہیں وہ میرے باپا تھے اللہ کے رسول اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے سبحان اللہ دنیا والوں بیوی اسی وقت اپنے اللہ کی بارگاہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگی اے کائنات کے مالک نبی کا دادیا ہے نبی کا گادیا ہے اور مجھے ایسا خاندان عطا فرمایا جس گھر میں رسول بھی ہے جس گھر میں نبی بھی ہے سبحان اللہ جس گھر میں رسول بھی ہے جس گھر میں نبی بھی ہے میں راضی ہوں میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں تو نے مجھے ایسا گھر ایسا خاندان عطا فرمایا سبحان اللہ نعرہ